فرمایا الا ان فی الجسد مدغہ، خبردار تمہارے جسم میں گوشت کا ایک اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ سدھر جائے، سنور جائے، ٹھیک ہو جائے تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے، بگڑ جائے تو وہ سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ تمہارا دل ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں ایک لفظ آیا مدغہ کا، یہ جو مدغہ کا لفظ ہے نا، علماء فرماتے ہیں اگر کسی شے کے 10 حصے کیے جائیں تو مدغہ کا لفظ 3 میں سے 9 تک کے عدد پر دلالت کرتا ہے، 3 میں سے 9 تک کے عدد پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کریم آقا فرمانا چاہ رہے تھے کہ لوگوں ایک دل ٹھیک ہو گیا تو تمہارا سارا کا سارا جسم، اور اگر عبادات پر مرکوز کریں تو عبادت میں جتنے احکامات آتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دل ٹھیک ہو جائے تو تمہاری ساری کی ساری عبادتیں آٹومیٹیکلی، بس دل کی خرابی پر جسم کی اور عبادات کی خرابی منحصر ہے، اور دل کے اصلاح اور صلاح پا جانے پر دل کے اور جسم کے اور عبادت کے سارے معاملات کی کامیابی منحصر ہے۔ عرفاء فرمایا کرتے تھے من ماتت نفسہ، لوگوں جس کا نفس مر جاتا ہے۔ آپ جوان اور بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جو نفس ہے نا ہمارے جسم میں، یہ خواہشات کا مرکز ہے، خیالات کا مرکز ہے، یہ سوچوں کی آماج گاہ ہے۔ ہم میں کوئی اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ نفس ہے۔ ہم میں اچھی خواہش ہے، بری خواہش ہے، اس کا مرکز کیا ہے؟ نفس ہے۔ تو عرفاء فرماتے تھے من ماتت نفسہ، جس کا نفس مر جاتا ہے، خواہشات مر جاتی ہیں، طمع مر جاتی ہے، لالچ مر جاتی ہے، حرص دنیا جس سے نکل جاتی ہے، بعدت عنہ دنیاہ، اس کا رب اس سے دنیا کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا من ماتت قلبہ، جس کا دل مر جاتا ہے، بعدت عنہ مولاہ، اس کا رب اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی دل مر جائے تو رب دور ہو جاتا ہے، نفس مر جائے تو دنیا دور ہو جاتی ہے۔ سامعین مکرم، نہ یہ جو قلب ہے نا، یہ صرف ہم نے جو سمجھا ہوا ہے قرآنی اصطلاح میں اس سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں۔ اب میں نے اس کی ایک مثال دی، وہ مثال کیا ہے کہ جس طرح دل دھڑکتا ہے اسی طرح دل زندہ بھی ہوتا ہے۔ اب دل کا دھڑکنا جسم کو حرکت دیتا ہے اور دل کا زندہ ہونا دل کو حرکت دیتا ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، جسم حرکت کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں۔ اب یہی دل دھڑکنا بند کر دے، آنکھ ہوتی ہے مگر بندہ دیکھ، زبان ہوتی ہے مگر بندہ بول، کان ہوتے ہیں مگر بندہ سن نہیں سکتا۔ یہ تو میں اور آپ سوچتے ہیں۔ ایک مقام وہ بھی ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق مردے کے تصرف کو بیان کیا۔ کریم آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے، تم اس کی تدفین کے لیے لے کر جاؤ، جب اسے قبر میں دفنا کر پلٹنے لگو، دیکھیں ابھی مردے کے لیے اعمال کی بنیاد پر منزل کا تعین نہیں ہوا، ابھی جنت اور دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مردہ جب مر کر قبر میں گیا تو اللہ نے اسے تصرف، طاقت اور کمال یہ عطا کی کہ جب اس کے رشتہ دار اس کی تدفین کے بعد پلٹ رہے ہوتے ہیں تو مردہ ان کے پلٹتے ہوئے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یعنی یہ ہے مردے کا تصرف، اس کی طاقت، اس کا کمال۔ تو لوگوں سنو، جن کے دل زندہ ہو جاتے ہیں پھر رب انہیں کیا شان عطا کرتا ہوگا، پھر انہیں کیا عظمت دیتا ہوگا، پھر ان کا کیا کمال اور مرتبہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ جو فرمایا نا من عاد لی ولیا، اسی کے ذیل میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب نوافل اور قرب فرائض کے ذریعے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے،
اب جب دل زندہ ہو جاتا ہے، آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسے جمع بین القربین کا یہ مقام مل جاتا ہے کہ آنکھ وہ دیکھتی ہے جو کوئی اور دیکھ، کان وہ سنتے ہیں جو کوئی اور سن، زبان وہ بولتی ہے جو کوئی اور بول۔ کریم آقا نے فرمایا نا، الحق ینطق علی لسان عمر، لوگوں یہ عمر چلتا تم میں ہے، پھرتا تم میں ہے، بیٹھتا تم میں ہے، کلام تم میں کرتا ہے، مگر اس کی شان اور عظمت یہ ہے، زبان اس کی ہے مگر اس کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ الحق ینطق علی لسان عمر، خدا عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ سامعین مکرم، یہ عظمت کب ملتی ہے؟ جب بندے کا بولتے نہیں ہیں، جب بندے کا دل۔ اس کا مطلب ہے کہ دلوں کی زندگی کی کوئی اہمیت، وقت، حیثیت آپ سب تسلیم کرتے ہیں؟ بولیں، کوئی ایسا ہے جو اس کو نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہم مانتے ہیں نا، آئیں قرآن بھی ہمارے اس فلسفے کے سپورٹیو ہے یا نہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارا فلسفہ حقیقت میں ایگزسٹ کرتا ہے یا یہ فقط زبانی کلامی دعویٰ ہے؟ آئیں قرآن مجید میں سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے بس آپ کے رب نے انہیں زندگی عطا کی، پھر انہیں ایک نور عطا کیا، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ اب اس آیت کے دو حصے ہو گئے، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے پس آپ کے رب نے انہیں، بولیں، پس آپ کے رب نے انہیں زندہ کیا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نور، جب زندگی مل گئی تو پھر انہیں ایک نور عطا کیا گیا، یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتے ہیں۔ یہاں پر اپنے ذہن سے یہ ابہام نکال دیجئے گا کہ اس آیت کے پہلے حصے سے مراد وہ مردہ ہے جو قبر میں ہے، نہیں، اس سے مراد دلوں کا مردہ ہونا ہے۔ کن کا مردہ ہونا ہے؟ اب پہلے حصے کو سمجھیے گا، فرمایا اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ لوگ جو مردہ تھے۔ دیکھیں ایک مفہوم، کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے بعض لوگ نمازیں پڑھا کرتے تھے، کریم آقا کے سینے پر اترنے والا قرآن پڑھا کرتے تھے، کریم آقا کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، سنگت میں بیٹھا کرتے تھے، معیت میں رہا کرتے تھے، سفر میں حضر میں رسول اللہ کے ساتھ چلتے پھرتے تھے۔ لیکن یہی لوگ جب بند کمروں میں کافروں سے ملا کرتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ ہم تو محمد سے استہزاء کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب فرماتا ہے اے میرے مصطفیٰ سن، وہ لوگ جو تیرے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، تجھ پر اترنے والا قرآن پڑھتے ہیں، تیری سنگت میں، معیت میں، مصاحبت میں رہتے ہیں، سفر میں، حضر میں تیرے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، لیکن بند کمروں میں تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں، تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں۔ مصطفیٰ یہ جو بند کمرے میں تیری ذات پر تنقید کرتے ہیں، سن، چلنے اور پھرنے کے بعد بھی ان کی حقیقت یہ ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، یہ مردہ ہیں، مردہ ہیں، مردہ۔ یہ کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔